انہیں سائڈ پر کھچ کے جھٹکا ماریا, شپ ڈب گئی ہے, کھچ کے ڈبو کے 2 ہلارے مارے, تیسرے ہلارے جڑی نا بالکل مودی ہو گئی. نبی کائنات نے فرمایا کہ میں اس شخص سے بری ہوں جو غیر مسلموں کے درمیان جا کے رہتا ہے. 50-60 ہزار روپے تمہاری نوکری لگی ہوئی تھی پاکستان میں, تم کیوں چھوڑ کے آ گئے؟ کہتا یار بس مجھے کیا پتا تھا, یہاں پہ تو بالکل مزدوری ہے, یہاں پہ تو وہ پیسے نہیں کمائے یار. السلام علیکم ناظرین کرام. یونان میں ہونے والے سانحہ کے کئی ایسے ہوش ربا پہلو سامنے آ رہے ہیں, انکشافات سامنے آ رہے ہیں, آڈیوز سامنے آ رہی ہیں, ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں, اور کچھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث پہ ہمیں اس موقع پر غور کرنا ہے تاکہ آئندہ ہمارے نوجوان ایسے سانحات سے بچ سکیں. ایک آڈیو اس نوجوان کی سامنے آئی ہے جو اس بدقسمت ٹریلر میں موجود تھا. اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے نہ صرف پوری کشتی کو ڈوبتے دیکھا بلکہ اس سے پہلے کے حالات بھی بیان کیے. یونانی کوسٹ گارڈز کا جو رویہ تھا, جو ان کا عمل تھا, کس طرح انہوں نے ان لوگوں کو سامنے ڈوبتے دیکھا, یہ بھی وہ ہمیں بتاتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ 3-4 دن سے یہ کشتی چل رہی تھی اور کشتی انتہائی تباہ کن اور خستہ حال قسم کی کشتی تھی, جس کا انجن بار بار فیل ہو جاتا تھا, جس کے گیئر نہیں لگتے تھے اور جس کا ڈرائیور بھی رستہ بھول چکا تھا. پھر یہ قانونی محافظوں سے ڈرتے ہوئے اس کا سفر جاری تھا. ہم ڈرائیور سے کہتے تھے کہ بار بار ہم کہتے تھے کہ تم رابطہ کرو, وہ رابطہ کر نہیں پا رہا تھا. شاید اس نے سیٹلائٹ سے مدد مانگنے کی کوشش بھی کی. وہ بتاتا ہے کہ گنجائش سے کہیں زیادہ مختلف قومیتوں کے لوگ اس میں بھیڑ بکریوں کی طرح بھرے ہوئے تھے. وہ کہتا 3-4 دن سے راستہ بھٹکی ہوئی یہ کشتی جو بڑی بڑی لہروں کے سپرد ہوئی تھی اور جس کا انجن بار بار فیل ہوتا تھا, اس میں محبوس جو لوگ تھے ان کو یعنی کھانا تو کیا ملنا, پانی تک نہیں دیا جا رہا تھا. لوگ پانی سے, کشتی کے ڈوبنے سے پہلے ہی کئی لوگ پانی کی پیاس سے, شدت سے, حبس سے, گرمی سے اور اتنے زیادہ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے جان سے جا چکے تھے. وہ کہتا ہے 1-2 جہازوں نے جب ہماری طرف بوتلیں پھینکی تو ہم اتنے شدید پیاسے تھے کہ کچھ لوگوں نے ان بوتلوں کے حصول کے لیے سمندر میں چھلانگیں لگا دیں. اور یہ بھی وہ بتاتا ہے کہ ہم نے کچھ خالی بوتلیں لے کر انہیں کاٹ کر سمندر میں پھینک کے کچھ لوگوں کو پانی پلایا. یعنی اس طرح کی تباہ کن صورتحال تھی. اور اس طرح کی جو بوٹ ہوتی ہے اس میں نہ تو لائف جیکٹس ہوتی ہیں کسی حادثے کی صورت میں جو کام آ سکیں, نہ اس میں یہ جو لائف بوٹس ہوتی ہیں جو ان کو بچایا جا سکے. جہاں تک یونان کا معاملہ ہے تو وہ صاف بتاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں یعنی رسہ ڈال کے کھینچا, جھٹکے دیے اور اس کے بعد ہم ڈوبے, لیکن وہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. اور جب اچھی طرح لوگ ڈوب گئے تو پھر انہوں نے کوئی ریسکیو آپریشن شروع کیا لائٹیں جلا کے. نہ سانو پانی دیتے نہ روٹی, اسی بھوکے رہے, مصری ہی کھادا جو کچھ سی. تھلے 2 بندے پہلے ہی فوت ہو گئے. سانو پانی تھلے بھی اتنے سن دے, اتنے بھی نہیں سن دے. اچھا بوتلاں وڈ کے مورے کر کے تسمے لا کے دسیاں نہ سمندر دی بوتلاں ڈبو کے ساری دنیا نو پانی پیاندے رہے. چنگا رتے رنگ دا جہاز ٹکریا نے سانو پانی دتا ہے. پانی دیاں بوتلاں جڑیاں وچ سمندر دے چھٹ گئیاں نے. منڈے چھالاں مار کے بوتلاں چوک کے پانی دیاں لے نے, انہیں کو ترے نہ مر چلے سن. انہاں آن کے سانو رستہ اتوں سر تو پایا تے ساڈا کھلا سی جڑی کو وکھی پرنے انج تے او جڑی کو انج سن. انہاں سائڈ پرنے دا کھچ کے جھٹکا ماریا, شپ ڈب گئی ہے, کھچ کے ڈبو کے 2 ہلارے مارے, تیسرے ہلارے جڑی نا بالکل مودی ہو گئی. جڑے تھلے بندے سن انہاں نوں ایک قدم پٹن دا موقع ہی نہیں ملیا کہ اسی باہر آ جی. میں باہر سا سی, باہرلے منڈے چھالا مار کے نکل گئے. مصری سن ادلی چھت تے سوری وہ چھالا مار گئے. ہور کسے بندے پاکستانی چ واج نہیں سی کہ وہ باہر نکل سکے, کہ اوویں ڈائریکٹ مودی ہو گئی ہے. تے جکڑا بندے چ اتنا ساہ ہوندا کہ بندہ بچ جائے, نکل جائے اتوں. جس اسی ڈب گئے, رسا انہاں کھول کے 2 کلے دور جا کھلو کے سانو ویندے رہنا. انہاں ریسکیو نہیں کیتا. جس لو بھی ڈب گئی ادو بھی 15-20 منٹ کھلو کے ویندے رہنا بھی کم مکا نہیں, کم مکا نہیں. انہاں پھر لائٹاں ماریاں نے, ورلے رہ گئے اسی. ریسکیو والے دن انہاں آن کے پھر ورلے چکے نے. انہاں وچ 104 بندے انہاں چکے نے, باقی سارے ڈب گئے نے. ناظرین اکرام, دوسری طرف ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یونان میں اتنی خلقت نکل آئی ہے اپنے ہی کوسٹ گارڈز کے اس سرد رویے کے خلاف کہ جو شاید ہمارے اپنے ملک میں بھی ایسے نہ تو خلقت نکلی ہے نہ ہمیں وہ احساس ہے. حالانکہ یہ ان کے لوگ نہیں تھے, ہمارے لوگ تھے. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی آڈیوز بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے کچھ دوستوں نے ہمیں یورپ سے بھیجی ہیں. وہ بہت ہوش ربا ہیں. پاکستان میں اسپیشلی پنجاب والی سائڈ پہ اور کشمیر والی سائڈ پہ نا یہ ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ باہر جانا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے وہ جناب اپنا سارا کچھ بیچ کر کے ادھر پہنچنے کی کوشش کریں گے.
ٹھیک ہے. اب مجھے اس لیے بھی ان چیزوں کا اچھی طرح آئیڈیا ہوا ہے کہ میں اٹلی سے، آپ کو پتہ ہے میں نے ماشاء اللہ PhD کی ہے، اور یہاں پہ ڈھیروں کے حساب سے جو ہے نا وہ انلیگل ہیں، جو ٹنکی مار کے آئے ہیں، اور ان پڑھ لوگ ہیں، وہ ان کی سوسائٹی میں آ کے ڈسٹرب بھی کرتے ہیں، مسئلے مسائل بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جتھا بنا کے، مطلب مافیا بنا کے. اب یہاں پہ ایک سیانہ سٹی ہے، بہت پیارا سٹی ہے، سائڈ پہ ہٹ پہ، وہاں پہ انہوں نے کیمپ بنایا. تو وہاں پہ بہت سارے پاکستانی ہیں، بڑا پرسکون علاقہ تھا. لیکن اب کیا ہے، وہ مافیا پر وہ جتھے کے جتھے نکلتے 15-20 بندے، اور مار کٹائی بھی کرتے ہیں، چوریاں چکاریاں بھی کرتے ہیں جناب، اور سارا کچھ. تو لوکل لوگ بھی تنگ آ گئے ان سے. تو یہ انفارچونیٹلی یہ سین ہے جو بیسیکلی فیشن بن گیا ہوا ہے. اگر آپ پاکستان ایمبیسی کی سائٹ پہ جائیں نا، جو اٹلی کے اندر ہے، تو انہوں نے لٹرلی چیک کریں کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ اٹلی کے اندر کیسے رہنا ہے. اگر آپ آئی گئے ہیں تو آپ تھوکیں نہ، ٹھیک ہے، پبلک پلیس پہ نہ تھوکیں، آپ شور نہ کریں، آپ جو ہے نا وہ عورتوں کو نہ گھوریں، آپ جو ہے نا وہ اونچی آواز میں کہہ کے نہ لگائیں. ٹھیک ہے. رات لوگوں کے سونے کا خیال رکھیں. آپ 12 بجے جو ہے نا وہ اسٹریٹس میں شور نہ مچائیں، گند نہ پھیلائیں، کوڑا نہ پھینکیں. اگر آپ چرچ وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ مطلب کیسے رہنا ہے آپ نے، کوائٹ کیسے، مطلب اس طرح کی بیسک جو چیزیں ہیں نا وہ، کیونکہ بیچارے ان پڑھ تو ہوتے ہیں. تو اب ان میں سے یہ لوگ آتے ہیں تو یہ کچھ سیکھتے سکھاتے بھی نہیں ہیں، اور پھر جناب نا پاکستان میں پوسٹ کر کے اور یہ کر کے تو جناب نا بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں یشی کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، اور میں بیچ پہ بیٹھا ہوں، گوریاں میرے ساتھ ہیں، فلانا فلانا. اب اس کی میں پازیٹیو سائڈ بتاتا ہوں. اٹلی کے صرف اٹلی میں پچھلے سال 200 پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں نا، جنہوں نے پاکستان سے ڈائریکٹ PhD میں جناب نا ایڈمیشن لیا، اور PhD اسکالرشپ پہ 1200 یورو پر منتھ ایک بچے کو جناب نا PhD میں اسکالرشپ ملتا ہے 3 سال کے لیے. تو آپ چیک کریں کہ 200 اسٹوڈنٹ ہے پاکستانی جو صرف PhD پہ آیا، اس کو 1200 کو 200 سے ملٹیپلائی کریں ہر مہینے، جو ہے نا آپ دیکھیں اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے نا اٹلی صرف PhD اسٹوڈنٹس کو دے رہا ہے، صرف PhD اسٹوڈنٹ کو. اچھا، اس کے بعد انہوں نے نیڈ بیس اسکالرشپ نکالا ہوا ہے. بیچلرز اور ماسٹرز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں پاکستان سے آتے ہیں، ان کی چونکہ انکم نہیں ہے، وہ FBR سے ٹیسٹ کروا کے ڈاکومنٹس دیتے ہیں، ان کو یہ فری ایجوکیشن دیتے ہیں، فری ہاسٹل دیتے ہیں، فری 3 ٹائم کا کھانا دیتے ہیں 2 سال کے لیے جب تک ڈگری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے 800 یورو پر سمیسٹر بھی، 700 کے پتہ نہیں 800 یورو پر سمیسٹر بھی ان کو دیتے ہیں. ان کو لیگل رائٹس بھی دیتے ہیں. اگر آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ کو جاب سرچنگ ویزا بھی دیتے ہیں. پھر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کو جاب کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ملتی ہے تو آپ اگلے ویزے لیتے رہیں، آپ کو نکالتے نہیں ہیں. مطلب یہ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کائنات نے فرمایا کہ میں اس شخص سے بری ہوں جو غیر مسلموں کے درمیان جا کے رہتا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ ان کی آگ بھی آپ کو دکھائی نہ دے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیاوی طور پر بھی اس حدیث کو وائلیٹ کرنے کے جو نتائج ہمیں بھگتنا پڑتے ہیں، اس کی ایسی سٹوریز ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں. مثلا ایک خاتون نے یہاں سے جانا تھا، وہ بیچاری کنواری لڑکی تھی. اب اس کو جانے کے لیے ایک پیپر میرج کر لی گئی، یعنی کاغذی شادی کر لی گئی، اور جس شخص سے شادی کی اس نے اس کے پیسے بھر دیے. اب جب یورپ میں گئے تو ان کو پتا تھا یہ کاغذی شادی ہے، لیکن قانونی طور پر وہ بیوی تھی. اس نے اس کے ساتھ ہر طرح کا برا سلوک کیا، یہاں تک کہ مختلف لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول کروایا، اور اس معاملے میں اس کو بے پناہ اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر آخر میں یہ کیا کہ وہ حاملہ بھی ہو گئی. اب وہ بھی بہت شرمندہ ہے، گھر والے شرمندہ ہیں. آخر میں یہ بھی ہوا کہ اس نے اس کو گرفتار بھی کروا دیا. یہ بات درست ہے کہ ہماری حکومتوں نے ہمارے نوجوانوں کو روزگار نہیں دیا، ہمیں صحت، ہمیں تعلیم، ہمیں قانون کی بالادستی نہیں ملی. لیکن اس کا یہ کہاں سے مطلب نکل آیا کہ ہم ایسے راستوں پر چل پڑیں جس کے سامنے موت کھڑی ہو، جس کے سامنے تباہی کھڑی ہو، جس کے سامنے دنیاوی اعتبار سے بھی تباہی ہو، جس کے سامنے دینی اعتبار سے بھی تباہی ہو، جس کے سامنے نبی کائنات کی ایسی احادیث بھی ہوں. ناظرین اکرام، واضح طور پر یاد رکھیے کہ ایسی ہر کوشش جس میں اپنے آپ کو اس حد تک رسک میں ڈالا جائے، غیر قانونی ذرائع اختیار کیے جائیں، وہ قطعاً جائز نہیں ہے، وہ قطعاً حلال نہیں ہے. اور ایسی موت کے بارے میں بھی قرآن مجید کو اگر آپ دیکھ لیجئے تو ہمیں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور پھر اس کے بعد جو صورتحال وہاں جا کے بنتی ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی ذرا بات سن لیجئے. میرے پاس بڑی سٹوری ہیں. پچھلے سال میں عمرے پہ جا رہا تھا، مجھے روم ایئرپورٹ پہ ایک پاکستانی بندہ ملا، 50 سال کی عمر ہے، اور وہ جناب نا کوئی میری دوپہر کے ٹائم فلائٹ تھی تو مجھے ملا، کہتا پاکستانی میری ہیلپ کرو. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا کہ جی میں جو ہے نا وہ سارٹ آف یہاں سے ڈنکی مار کے میں جرمنی چلا گیا کیونکہ وہاں پہ حالات ٹھیک تھے، اور میں نے سوچا وہاں پہ کام شام کروں گا. تو میری 4 دن ہوئے تو انہوں نے پکڑ لیا ہے، اور انہوں نے پکڑ کے پھر مجھے جو ہے نا یہاں بھیج دیا. تو میں نے پھر اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تم کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، تو تمہارے بچے کتنے ہیں اور کتنے بڑی عمر کے ہیں؟ تو اس کا 16-17 سال کا تو بچہ تھا. تو میں نے اسے پھر کہا، میں نے کہا یار تمہارے بچے پڑھ رہے تھے، تو تم 50-60 ہزار روپے تمہاری نوکری لگی ہوئی تھی پاکستان میں، تم کیوں چھوڑ کے آ گئے؟ کہتا یار بس مجھے کیا پتا تھا، یہاں پہ تو بالکل مزدوری ہے، یہاں پہ تو وہ پیسے نہیں کمائے یار. تو میں نے کہا یہی کہتا بچوں کو فیوچر کے لیے آئے. میں کہا اگر بچوں کو تم نے پراپر گائیڈ کیا ہوتا، ان کو اسکالرشپ پہ بھیجا، تو یہ سارا آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، ان کا کیریئر بنتا اور سارا کچھ کرتا. اب پوری زندگی تم مزدوری بھی کرو گے،
पेपर भी तुम्हें नहीं मिलेंगे, मतलब वीज़ा शीज़ा के भी मसले होंगे, पाकिस्तान भी नहीं जा सकोगे, ठीक है, औलाद को मिलना भी मुश्किल हो जाएगा और ऊपर से तुम्हारी हालात भी ख़राब हो जाएगी। नाज़रीन करम, ये हैं वो हालात, ये हैं वो हक़ाइक़ जो आप ख़ुद भी ज़रा ठंडे दिल से इनको सुनिए और हमारी नौजवान नस्ल को भी सुनाइए, ताकि ये जो सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, ये जो यूरोप को जन्नत बना के दिखाया जाता है और एजेंट्स इनको वर्गला के ले जाते हैं और ब्रेन वाश करते हैं इनकी, ताकि उनको ये तस्वीर का दूसरा रुख भी नज़र आए और वो कुछ हकीकत हाल को भी समझें और उन्हें अंदाज़ा हो कि ये किस तरह की एक हम चीज़ का शिकार होने जा रहे होते हैं और किस तरह की हम अज़ियतों का शिकार होने जा रहे होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।